معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ان سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو جلدی سے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز کے متعلق نئی اپڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اب باضابطہ طور پر آپ کے ملک خدا داد پاکستان کی آرمی چیف کی جو کمان ہے اس سے الوداع ہو گئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ آرمی کی کمان سنبھال لی ہے۔ خدا کرے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو آنے والی یہ جو قیادت ہے پاکستان آرمی کی، وہ پاکستان کی عوام کی صحیح امنگوں کی ترجمان بنے اور خداوند تعالیٰ جنرل عاصم منیر صاحب کی یہ توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہ قوم کے اور پاکستان کی افواج کے درمیان جو فیئر رومانس کا رشتہ تھا اس کو دوبارہ بحال کریں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ پچھلے 1.5 سے 2 دنوں کے میں جو ان کے ساتھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، یہ بات اب آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن اور نئے آنے والے آرمی چیف کو بھی سوچنی چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے عوام الناس کے اعتماد کو اتنی ٹھیس پہنچائی کہ آپ کا ایک سربراہ جب رخصت ہو رہا ہے تو اس کی جانب پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اس کی جانب پر کیک کاٹے جا رہے ہیں اور اس کی جانب پر جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے بڑی اچھی جو موو کھیلی ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کرنے والی، کے پی کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی، لگتا یہ ہے کہ خواتین و حضرات عمران خان صاحب نے یارکر مار کے جو ہے پی ٹی ایم کی جو حکومت جو وکٹوں میں بالکل مل کر کھڑی ہوئی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ وکٹیں دکھائیں گے نہیں تو ہم کلین بولڈ نہیں ہوں گے، عمران خان صاحب نے ایسے گٹے گوڈے سیکے ہیں کہ یارکر مار کے ایک تو گوٹا کر دیا ہے، لولا اور لنگڑا بھی کر دیا ہے اور دوسرا ایل بی ڈبلیو بھی آؤٹ ہو گئے ہیں۔ پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، عطا تارڑ صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو بماغِ دول جو دعوے کرتے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی کسی صورت میں تحلیل نہیں ہوگی، ہم گورنر راج کے آپشن کی طرف جا سکتے ہیں، ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جا سکتے ہیں، یا پھر ہم ڈائریکٹلی گورنر پنجاب کو یہ کہہ دیں، چونکہ گورنر پنجاب جو ہے وہ وفاق کے ہیں، جو ولیف الرحمان صاحب ہیں، ان کے کہنے پر ہم پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بارے میں بھی ہم ان کو گورنر صاحب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہونے والا ہوتا یا اگر ایسا کچھ ایکسپیکٹڈ ہوتا، آئین اور قانون میں اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی ہے، تو معزز خواتین و حضرات آپ نے ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جتنے یہ چالاک ہیں، جتنے یہ شاطر مزاج ہیں، اب تک انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروا دینی تھی۔ اب یہ قانونی طور پر جو نقطہ نظر میں آپ سے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرا نقطہ نظر بھی ہے اور جو مختلف قانون دان ہیں ان کی رائے کے بعد یہ بات میں آپ کو تک ڈیلیور کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں جب کہا جاتا تھا کہ یہ ایک اناڑی ہیں، یہ صرف کرکٹ کے کھلاڑی ہیں اور سیاست کے اناڑی ہیں، ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہم وہاں سے خان صاحب کو نشانہ بنائیں گے جہاں سے ان کی وہم و گمان میں بھی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ جا کر ہم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنائیں گے۔ لیکن چالیں ساری الٹا پڑ گئی ہیں۔ عمران خان صاحب آپ خواتین و حضرات وہاں سے نشانہ بنا رہے ہیں پی ڈی ایم کو اور موجودہ جو پروڈر سرکار ہے کہ جو ان کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، تو خان صاحب نے جو ہے وہ گیم بھی الٹی کر دی ہے۔ اسمبلیاں توڑنے کی راہ میں جو رکاوٹ ہو سکتی تھی، ایکسپیکٹڈ آپشن گورنر راج، خواتین و حضرات، دوسرا ووٹ آف کانفیڈنس۔ عمران خان صاحب نے تمام تر ترک کے پتے کہہ لیں، تاش کے پتے کہہ لیں، تمام سیاسی بصیرت انہوں نے لپیٹ کر اپنے سینے میں سما کر رکھی ہوئی تھی اور شاید اسی دن کے لیے سما کر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹکس جو ہے آج کل کی اس وقت جو خاص طور پر پچھلے اگر 7 سے 8 مہینوں کے پولیٹکس کی اگر خواتین و حضرات بات کی جائے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی نروس کی گیم ہے، یہ ایک مائنڈ گیم ہے، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں مائنڈ گیم اور نروس گیم ان سب سے بہتر کھیلنا جانتا ہوں۔ تو خان صاحب نے بیسیکلی آپ دیکھیں، سپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں وہ سلطان خان صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ہیں۔ اب رولز آف دا بزنس جب اسمبلی کے چل رہے ہیں وہ خواتین و حضرات، تو پاکستان کی جتنے بھی جید قانون دان ہیں ان کے مطابق جو ہے نہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی جا سکتی ہے اور نہ ہی گورنر راج امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی گورنر صاحب جو ہے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ اپنی اسمبلی سے دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں۔ اب ایک ہی آپشن ہے
وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہتے ہیں پرویز الہی صاحب کا، اٹس اپ ٹو دا اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ سبطان خان صاحب ہیں، وہ اس ووٹ آف کانفیڈنس کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے۔ اب سبطان خان صاحب کی شخصیت کو اگر آپ جانتے ہیں تو اب اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ سبطان خان صاحب رولز آف دا بزنس، چونکہ اسمبلی کا فورم چل رہا ہے، رولز آف دا بزنس سے مراد یہ ہے کہ جب اسمبلی کے بزنس کی پروسیڈنگز چل رہی ہوں، جس میں اسمبلی اپنا لائحہ عمل ایک سیشن کے طور پر لے کر چل رہی ہوتی ہے، اس اسمبلی کے رولز آف بزنس کے سیشن کے اندر کوئی دوسری مداخلت نہیں کی جا سکتی، کوئی دوسری تحریک پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ایک جواز ہے جناب، آئینی اور قانونی جواز ہے سبطان خان صاحب کے لیے کہ وہ گورنر صاحب کی ووٹ آف کانفیڈنس کی جو آرڈر ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹیک اپ نہ کریں۔ اب پی ڈی ایم سرکار کی جو دوسری ایک ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پرویز الہی کو توڑ لیا جائے یا چند لوٹے بنا لیے جائیں۔ اب چند اگر لوٹے بناتے ہیں تو خواتین و حضرات آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا، تو یہ بری طریقے سے پھنس گئے، ایسے برے طریقے سے پھنس گئے کہ یہ جو کچھ سوچ رہے تھے ان سے 4 قدم آگے کی پلاننگ عمران خان صاحب نے خواتین و حضرات پہلے کر کے رکھی ہوئی تھی، جس کو وہ کھلاڑی کہتے تھے اور سیاست کا اناڑی کہتے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ترک کے تمام تر پتے اس وقت انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو سپیکولیشنز تھیں کہ انٹیلیجنس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط رہتے ہیں، وہ جناب پاکستان کے مقتدر حلقے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے جس وقت میں خان صاحب کے ساتھ ایز این ایلائی، ایز اے کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹر آف پنجاب عمران خان صاحب کے ساتھ مل بیٹھنے کا فیصلہ پرویز الہی صاحب نے کیا تھا، تو اگر اس وقت کی آپ اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف واز نو ویئر، پی ٹی آئی واز نو ویئر، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مقبولیت کھو چکے تھے۔ تو مونس الہی صاحب جو ہے وہ اس وقت قواف لیگ کے چشم و چراغ ہیں، یہ سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب کی مقبولیت پیک پر نہیں تھی تو انہوں نے اپنے والد محترم کو باؤنڈ رکھا، خان صاحب کے ساتھ جو ان کا پہلے دن سے ان کی اٹیچمنٹ تھی اس کو مونس الہی صاحب نے جو ہے وہ برقرار رکھا۔ تو ایک ایسے ٹائم پر جب پی ڈی ایم کی طرف سے اور خاص طور پر نون لیگ کی طرف سے اور زرداری صاحب کی طرف سے دعا خیر بھی برابر طریقے سے کی گئی، اور وزیر اعلیٰ شپ کا جو پلان تھا کہ پرویز الہی صاحب کو نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کیا جائے گا، دعا خیر ہونے کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پرویز الہی مل گئے تو اس وقت کی جو خان صاحب کی جو سچویشن ہے، کچھ بھی کہہ لیں، پرویز الہی صاحب اتنے گئے گزرے تو سیاستدان نہیں ہے، بے شک ان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ملک کے جو بڑے پاور کوریڈورز کے جو مالک ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ساتھ ان کے بے شک بہت بڑے تعلقات ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنی سیاست کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، پرویز الہی صاحب ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف اپنے 26 سالہ تاریخ میں سب سے بلند ترین پولیٹیکل ہائٹ حاصل کر چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تمام سرویز کے مطابق 80% نشستوں پر اگر آج جنرل الیکشن ہو جاتا ہے یا ضمنی الیکشن کوئی بھی ہوتا ہے، جو پیچھے ہوئے بھی ہیں 2، ان میں کس طریقے سے پھانٹا لگایا گیا ہے پی ڈی ایم سرکار کو، وہ آپ جانتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے، خاص طور پر عمران خان صاحب کو مونس الہی صاحب کا جو اس وقت تک جو خان صاحب کو جو اعتماد حاصل ہے اور دونوں کے آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹنرشپ اور پرویز الہی صاحب کی پارٹنرشپ ٹوٹتی ہوئی کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ اب جو پی ڈی ایم سوچ رہی ہے کہ اگر گورنر راج لگایا جائے، گورنر راج لگانے کے لیے سب سے پہلے جو اسمبلی کے اندر جو بھی جس اسمبلی میں گورنر راج لگایا جانا ہوتا ہے، اس اسمبلی کی متفقہ قرارداد پیش ہونا لازمی ہے، اور اس متفقہ قرارداد کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنر راج نافذ کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ آنے والے 4 سے 5 دنوں کی گیم ہے، اور ان تمام تر چیزوں کو فائنل کر لیا جائے گا۔ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پی ڈی ایم ایک برے طریقے سے پھنس چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو پتے ہیں وہ سائی ٹائم پر عمران خان صاحب اپنے شو کرتے جا رہے ہیں۔ اب پی ڈی ایم سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے بلبوتے کے پر، کس کے سہارے پر، آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لوٹا کریسی ہو نہیں سکتی، خرید و فروخت اگر کر کے ووٹ ادھر سے ادھر کرواتے ہیں تو وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ تو یہ اب اس وقت خواتین و حضرات برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف خواتین و حضرات عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت کو سلام ہے، پرویز الہی صاحب کی اور سبطان خان صاحب کی۔ ان کو یہ پتا تھا کہ پی ڈی ایم سرکار کبھی بھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا
गवर्नर के ज़रिए वज़ीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकती है, या फिर कोई ना कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव सबमिट हो सकती है। तो परवेज़ इलाही साहब ने और सल्तान खान साहब ने इस वक्त बड़ी चालाकी के साथ और बड़े सियासी हिकमत अमली और बसीरत इस्तेमाल करके वो जो उस दिन से जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा मूव हुई थी परवेज़ उसके अगेंस्ट उस्मान बुज़दार साहब के अगेंस्ट, तो वो जो असेंबली का सेशन बुलाया गया था वो असेंबली का सेशन स्टिल कंटिन्यू है, वो सेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ख़वातीन और हज़रात, जब कोई सेशन चल रहा हो तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत आइन और कानून आपका कहता है ना तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है और ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव गवर्नर पंजाब मूव कर सकते हैं, और ना ही जो है वो असेंबली के अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है वो सबमिट करवाई जा सकती है। फर्दर जो भी अपडेट्स आती हैं ख़वातीन और हज़रात आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।